باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ بہت خوبصورت گفتگو عدل کے عنوان پر تھی اور آج کی یہ خوبصورت عنوان کے ساتھ ساتھ خوبصورت حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہی حق ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سوالوں کے سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے عدالت الہیہ پر، اور یہ کیونکہ اس اصول دین کا اہم رکن ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت کچھ نکوت نکل کر آئے۔ آج ہم بات کریں گے عدالت الہیہ میں حسن قبح عقلی کیا ہے، اور اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ موجود حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت کے اس مفاہیم کو اگر سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہیں، اس میں تو آج جو چیزیں رہ گئی تھیں ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پہ تفصیل فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ عدالت الہیہ میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسا کہ بیان کیا تھا کہ ایک بہت اہم بحث ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہے مکتب اسلام کے مختلف فرقوں میں، اور تقریباً کہا جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور ایک وہ فرقہ ہے یا ایک وہ حصہ ہے یا ایک وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو حسن قبح عقلی کا مخالف کہتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو حسن قبح عقلی کا قائل ہے۔ حسن کا مطلب ہے اچھائی، نیکی، قبح کا مطلب ہے برائی۔ عقلی یعنی عقل کی سمجھ میں جو چیز آئے، یعنی حسن عقلی یعنی وہ نیکی جو عقل سمجھتی ہے کہ یہ نیک ہے، اور قبح عقلی کا مطلب ہے کہ عقل جانتی ہے کہ چیز بری ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں کسی دین کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اور ہر ذی عقل جانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز بری ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی چیز ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اصلاً خدا کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو یا انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ بلکہ مزیدار بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ سچ نہیں بولتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ تو سچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے بھلائی کے لیے کام کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی شخص کی پرورش کرنا مثال کے طور کے اوپر، یا شجاعت اچھی چیز ہے۔ ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ شجاعت اچھی چیز ہے۔ عہد پر وفا کرنا ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو۔ لہٰذا عقل بہت سی اچھائیوں کو سمجھ سکتی ہے اور عقل بہت سی برائیوں کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ مثلا جھوٹ کو عقل برا سمجھتی ہے، فریب کو عقل برا سمجھتی ہے، دھوکہ دینے کو عقل برا سمجھتی ہے، وعدہ خلافی کو عقل برا سمجھتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں دین کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقل بہت سی چیزوں کو درک کر سکتی ہے اس کی اچھائی اور برائی ہونے کی حیثیت سے۔ تو وہ مکتب جو عقل کو اس حد تک مانتے ہیں کہ وہ چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی وجود رکھتے ہیں۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو عقل سمجھ سکتی ہے کہ وہ اچھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو عقل سمجھ سکتی ہے کہ وہ بری ہیں، اور حسن قبح عقلی کے نتیجے میں خداوند عالم وہی کرے گا جو اچھا ہوگا، اور جو برا ہوگا اس کو خداوند عالم انجام نہیں دے گا۔ یہ معتزلہ اور امامیہ دونوں کا متفقہ معاملہ ہے کہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ عقل درک کر سکتی ہے، ہر اچھی خاصی بہت سی چیزوں کی اچھائی اور برائی کو عقل درک کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ سب کی کر سکتی ہے، عقل سب کو نہیں کر سکتی، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں سمجھتی، یعنی اچھی خاصی چیزوں کو سمجھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ حسن قبح عقلی کوئی چیز نہیں ہے، جو خدا کرے وہی نیک ہے۔ ظاہری طور پر جملہ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم حسن قبح عقلی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ جملہ کہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اسی بیس کے اوپر بہت سی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا ہمارا اکثر مقابلہ ان سے ہوتا ہے، اور اسی بیس پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا اگر خداوند عالم علیاذن باللہ امام حسین کو کوئی جزا نہ دے،
اور بہشت نہ دے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ جو عنان جنت کے سردار ہیں، طے ہے، سبھی مانتے ہیں اس بات کو، انکار نہیں کر سکتا کوئی، لیکن نہ دے تو چونکہ خدا نے کیا لہٰذا صحیح ہے۔ اور اگر وہ یزید لعنت اللہ علیہ کو بے شمار قاتل امام حسین علیہ السلام کو جنت میں ڈال دے تب بھی یہ اچھا ہے، کیونکہ خدا نے انجام دیا۔ ہم کہتے ہیں خدا یہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، اور جو چیز کو عقل انسانی سمجھ رہی غلط ہے تو اس کو جو خالق عقل ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، وہ اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ تو یہ کہنا کہ حسن و قبل عقلی نہیں ہے اور خدا جو کرتا ہے وہی نیک ہے، یہ جملہ جب آپ کی تشریح کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی اور سیاست ہے جس کو یہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ کہ حسن قبح عقلی رکھتا ہے اور خدا وہی کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے، یہ بہت سے مسائل اعتقادی اور اخلاقی کو حل کر دیتا ہے، اور بہت سے وہ لوگ جن کو یہ بچانا چاہتے ہیں یا لوگ اپنے بچانے کے چکر میں اس طرح کے مسائل کو امت کے درمیان لاتے ہیں اس کو واضح کر دیتا ہے۔ تو حسن قبح عقلی وجود رکھتی ہے، اور خداوند عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو نیکی ہے اسی کو انجام دے اور جو برائی ہے اس سے وہ دور رہے۔ اور یہ کہنا کہ حسن قبح عقلی وہ نہیں رکھتی، یہ خود عقل کے منافی ہے اور خداوند عالم کی عدالت کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا عدالت الہی کو مانتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حسن اور قبح عقلی یعنی عقل کی سمجھ میں آنے والی نیکی اور عقل کی سمجھ میں آنے والی برائی وجود رکھتی ہے، اور خداوند عالم جو عمل کرتا ہے وہ عقل کے لحاظ سے اچھا اور برا ہونے کے بعد اس چیز کو عملی کرتا ہے۔ جو عقل کے لحاظ سے بری ہے اس کو خدا کبھی انجام نہیں دے گا، جو عقل کے لحاظ سے اچھا ہے خداوند عالم حتماً اسی کو انجام دے گا۔ اگر سوال ایک ہے کہ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال ہر قدرت رکھتا ہے ہر شے پہ، تو سوال انہوں نے جو کیا ہے کہ کیا 2 اور 2 5 کر سکتا ہے؟ بے شک یہ جو سوال اس طرح کے کیے جاتے ہیں، یہ انسان ابھی مفہوم قدرت کو سمجھا نہیں ہے۔ جی، خداوند عالم قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز انجام دے سکتا ہے۔ کیا مطلب ہر چیز انجام دے سکتا ہے؟ یعنی جو چیز امکان پذیر ہو، جی، جو ہو سکتی ہے، اس کو انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا خداوند، یہی جو سوال انہوں نے پوچھا کہ 2 اور 2 5 کر سکتا ہے، 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے، نہ کہ خدا کر نہیں سکتا، جی، کیونکہ جو عدد کا لحاظ ہے، عدد کا جو سسٹم بنایا گیا ہے اس میں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوں گے، کیونکہ جو عدد ہم نے تخلیق کیے سب طے شدہ چیزیں، بحث ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ تو جو عدد ہم نے طے کیے تھے، تو جب عدد کی وسعت کو طے کیا تھا کہ 2 کی کیا حیثیت ہے اور دوسرے 2 کی کیا حیثیت ہے اور دونوں کو ملا کر جو عدد آئے گا وہ کیا ہوگا، تو 4 ہوگا مثال کے طور پہ۔ جی، تو اب خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی ظرفیت نہیں ہے کہ یہ 5 میں تبدیل ہو سکے۔ اگر اس کے اندر ظرفیت ہوتی تو وہ حتماً اس کو 5 کر سکتا تھا۔ جی، یعنی اس شے میں جس کے ساتھ یہ مسئلہ کیا جا رہا ہے کیا وہ اس کو کر سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہونے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر امکان پذیر و عقلی تو حتماً خدا اس کو انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا خدا، اسی طرح کا ایک سوال بہت پہلے یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کیا گیا کہ کیا خدا اپنے جیسا کسی کو خلق کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پھر بھی مخلوق رہے گا، جی، کیونکہ خداوند عالم مخلوق نہیں ہے، وہ صرف خالق ہے۔ تو وہ اگر اپنے جیسا کوئی خلق بھی کر دے تب بھی اس کے اندر ایک کمی بہرحال رہے گی کہ وہ مخلوق ہے، جی، اور جیسی وہ مخلوق ہے پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم عقلی طور کے اوپر مانتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتی، اگر نہیں ہو سکتی ہے تو خدا اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اسی طرح بہت سی چیزیں جو خدا انجام نہیں دے سکتا، نہ اس لیے کہ وہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا کمال کا تقاضا یہ کہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر جھوٹ، خداوند عالم جھوٹ نہیں بول سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کا کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ جی، تو اب عقلی طور پہ تو جھوٹ بولنا امکان میں ہے، لیکن خداوند عالم اس کام کو انجام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ خلاف ہے اس کی عدالت کے کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہٰذا جو چیز امکان عقلی رکھتی ہے خدا وہی انجام دیتا ہے، اور کسی عمل کو یہ کہنا کہ خدا یہ نہیں کر سکتا اس بات کی منافات نہیں رکھتا کہ خدا قدرت نہیں رکھتا۔ خدا قدرت رکھتا ہے، اس چیز میں ظرفیت نہیں ہونے کی۔ مثال کے طور پہ یہ کپ ہمارے سامنے جو رکھا ہوا ہے، یہ اگر پورا بھرا ہوا ہو، اگر آپ سے کہا جائے اس کو اور بھریے تو آپ بھر سکتے ہیں نہیں، اگر آپ کے پاس ایک مشکیزہ موجود ہے آپ بھر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ظرفیت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک قطرہ اور آ سکے،
تو اس میں کمی ہے، نہ کہ آپ کی قدرت میں کمی ہے، نہ کہ پانی کی کمی ہے، اس کی ظرفیت اس لائق نہیں ہے کہ اب اس کے اندر مزید کچھ آ سکے جب تک اس کو خالی نہ کیا جائے. لہٰذا 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے، نہ کہ خداوند عالم کر نہیں سکتا. تو جو چیز عقلی طور پر نہیں ہو سکتی اس کے ذریعے سے یہ کہنا کہ خدا یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ خدا کی قدرت پہ سوال نہیں ہے بلکہ اس کی ظرفیت پر سوال ہے. جزاک اللہ. بنگلور سے ام ہانی کا یہ سوال ہے، یہ کرتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ جیسے کسی ظالم کے پاس بہت ساری دولت ہے اور وہ دولت اگر ہم اس سے چرا لیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں جو مستحقین ہیں، تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ کسی ظالم سے دولت کو لینا یا اس سے تصرف سے کوئی چیز نکالنا، اولاً مشخص ہونا چاہیے کہ یہ ظالم کس عنوان سے ظالم ہے، اور اگر مسلم ہو کہ ظالم ہے تب بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے امام یا اس کے نائب سے اجازت ضروری ہے، کیونکہ مال کے اوپر تصرف کرنا بغیر امام کے اذن کے جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ظلم کر کے کسی سے مال اکٹھا کیا ہے یا زمین لے لی ہے یا کوئی بھی عمل انجام دیا ہے تو آپ اس کو خود سے جا کر اگر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تقسیم کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا سہارا، یعنی عدالت سے مراد حکم امام کا سہارا یا اس کے نائب کا کہ حکم سے یہ کام انجام دیا جائے. یعنی خود ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس حاکم شرع کی اجازت نہ ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص گزرا جس نے ایک جگہ سے روٹی چرائی اور لے جا کر اس نے غریبوں کے بیچ میں تقسیم کر دی. امام فرمایا تمہارے عمل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن نے کہا ہے کہ جو ایک آدمی برائی کرتا ہے اس کو ایک گناہ پڑتا ہے اور جو آدمی اچھائی کرتا ہے اس کو 70 گناہ ملتا ہے. لہٰذا میں نے ایک گناہ کیا ہے اور لیکن 70 نیکیاں مجھے مل گئی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ لیکن خدا نے ایک شرط رکھی ہے کہ اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے. جیسی تم نے چوری کی تم تقوی کے دائرے سے باہر ہو گئے. لہٰذا ظالم سے کسی چیز کو واپس حاصل کرنا اچھی چیز ہے لیکن اجازت امام کی ضروری اگر مال میں یا کسی چیز میں تصرف کرنا چاہ رہے. ایک دفعہ مقابلہ کرنا ہے، ایک ظالم ہے کسی پہ ظلم کر رہا ہے، آپ جا کے اس کا مقابلہ کریے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے مقابلہ کریے. ایک دفعہ ایک شخص اپنے ظالم کے خلاف عدالت میں گیا ہے، آپ اس کا سپورٹ کریے، یہ جائز ہے. لیکن مال میں تصرف کرنا یا چوری کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک حاکم شرع کی حکم سے یہ کام نہ کیا جائے. سبحان اللہ. آغا عمار رضوی جو دبئی میں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہاں پیشے سے میکینک ہوں، میرا ایک میکینک کا کاروبار ہے اور اپنا خود کا بزنس ہے. میں نے کچھ آئل خریدا تھا، آئل کے عوض میں میرے لاٹری میں 2 گاڑی نکل آئیں اور جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. کیا مجھے اس گاڑی کی قیمت کے عوض میں خمس نکالنا پڑے گا یا لاٹری کی نکلی ہوئی اس گاڑی کے بارے میں کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. اگر انعام کے طور پہ جیسے کمپنی میں نے پہلے بھی اس کو عرض کیا تھا کہ اگر ہدف یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی انعام ملے گا لیکن کمپنیز نے کوئی سسٹم بنایا تھا اور آپ کے لیے اس سسٹم کے طور پر نکل آئی تو یہ حکم خزانے کا حکم رکھتے ہی ہیں اور اس کے اوپر اس کی جو قیمت ہے اگر وہ سالانہ خرچ سے زیادہ ہے آپ کے تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا اور حاکم شرع کی اجازت سے پھر اس کو تصرف کیا جا سکتا ہے. اون محمد لاہور پاکستان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں نماز جماعت سے پہلے متعلقہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر کسی نماز جماعت سے پہلے انسان فرادہ پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی انسان مسجد گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ مفردہ پڑھ لے، یعنی فرد کے طور پہ پڑھ لے، فرادہ کی نیت سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جماعت شروع ہو چکی ہو تو اس کام سے اجتناب کیا جائے، خصوصاً اگر یہ کام امام جماعت کی توہین سمجھا جائے تو اس کام سے پرہیز کیا جائے. ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو جلدی ہے، جماعت شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے تو وہ نماز پڑھ کے اگر جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جماعت شروع ہو چکی ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی مناسب عمل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک فرادہ اول وقت کی فرادہ آخر وقت کی جماعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے اور تاخیر کا مسئلہ نہیں ہے اور جلدی کا مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ نماز
جماعت سے ہی پڑھیں۔ لیکن اگر کہیں جانا ہے یا ابھی جماعت دیر سے شروع ہوگی اور میرے لیے مسئلہ ہے تو آپ اپنے جماعت سے کے علاوہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وہ نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ میرٹھ سے اکرام عباس صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، امام جماعت کی کیا شرائط ہیں، اس پہ تفصیل سے بیان کریں۔ امام جماعت کی شرائط مشخص ہیں۔ امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے امام جماعت کا مرد ہونا ضروری ہے، یعنی ماموم اگر مرد ہے تو امام جماعت کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہے۔ وَإِلَّا خواتین کے لیے خاتون آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتی ہے، بلکہ لیکن ان کا آگے کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آگے کھڑی ہو جائیں گے جیسے مرد کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن وہ آگے مطلب جماعت کی نیت کر سکتی ہیں اگر سب خواتین ہیں مامون میں۔ یا اسی طرح جو بچے ممیز ہیں تو ایک اور ممیز بچہ ان کی امام جماعت بن سکتا ہے۔ لیکن وَإِلَّا جو اصل شرائط ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی اگر ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ سب مرد ہیں وہاں پر، تو جو امام جماعت کے شرائط ہیں کہ وہ عادل ہو۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ حرام انجام نہ دیتا ہو اور حلال کے اوپر عمل کرتا ہو، ساتھ عاقل ہو، لہٰذا عقل رکھنے والا ہو، اور امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال زادہ ہو، لہٰذا اگر حلال زادہ شخص نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، یعنی اس کو امام جماعت ہونا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طرح احکام نماز سے واقف ہو اور شؤون اسلامی جو ظاہر اسلام ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ آغا، اس میں ایک سوال میرا بھی ہے کہ مثلا کچھ ایسے امراض ہیں کہ جن کا اگر ہونا کسی امام کے وہ ہے، جیسے برس ہے یا اس طرح سے، تو کیا وہ بھی روکتا ہے امام جماعت ہونے سے؟ اگر کسی کو اس طرح کے امراض جیسے برس ہے یا کوڑ ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں تو اس سے امام جماعت کی، یا ناقص العضو ہے تو اس کے لیے اگر وہاں پر جو دیگر افراد موجود ہیں تو پھر اس کی امامت صحیح نہیں ہے، بلکہ جو سالم ہو اس کو امام بننا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آغا، اب یہ سوال امریکہ سے کسی نے کیا ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے۔ السلام علیکم، اگر کسی کا انتقال ویڈنسڈے کی شب میں ہو تو کیا مٹی کو دفن کرنے میں تاخیر کرنا اس لیے صحیح ہے کہ وہ تھرسڈے کی یعنی شب جمعہ اس کو دفن کیا جائے؟ کیا یہ درست ہے؟ اس پر رہنمائی فرما دیں۔ مسلمان کی میت کو جلدی دفن کرنا یہ حکم شرعی ہے، بغیر کسی خاص وجہ کے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ابھی اس کی موت کی کنفرمیشن نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسا سکتا ہے کہ بھی معلوم نہیں ہے کہ واقعاً مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، یا مثال کے طور پر اس کے بہت قریبی وہ رسا کو آنے میں تاخیر ہے اور اس کی کوئی بے حرمتی ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے تو روکا جائے۔ لیکن اس طرح کہ ہمیں شب جمعہ ہی مل جائے اور شب جمعہ میں دفن ہو، یا مثال کے طور کے اوپر اس دن دفن ہونا صحیح نہیں ہے، اس دن دفن ہونا، جو عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ مثال کے طور کے اوپر کہ کچھ لوگوں کے انتظار کی وجہ سے یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کی وجہ سے، اس کی وصیت ہو کہ مجھے مثلا میرے وطن میں دفن کیا جائے یا کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو جا رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا، اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور سوال ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، بحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ اسی طرح سے سوال ہم تک بھیجتے رہیے دیے گئے نمبر پر۔ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔